السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج ہم ایک واقعی بہت دلچسپ موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ جی ہاں، ایک ایسا سوال جو ہمیشہ سے انسان کے ذہن میں رہا ہے۔ بالکل، اور ہماری یہ ساری بات چیت اس مواد پر مبنی ہے جو ہمیں ملا ہے، خاص طور پر مولانا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باب 7 فصل 2 کی آڈیو ریکارڈنگ سے۔ یہ اردو آڈیو بکس یوٹیوب چینل پر ہے۔ جی، تو بنیادی سوال یہ ہے کہ آخر اللہ کے نبی یعنی پیغمبر وہ انسان کیوں تھے، بشر کیوں تھے؟ اور یہ کہ تاریخ میں لوگوں نے اس بات پر کیا رد عمل دکھایا، یہ بھی اہم ہے۔ جی بالکل، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ فرشتے آ جاتے یا کوئی اور مخلوق ہوتی؟ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں سمجھیں کہ قرآن انبیاء کے انسان ہونے یعنی بشر ہونے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اچھا، اور جو زیادہ اہم ہے کہ ان لوگوں کے دلائل کیا تھے جو صرف اس لیے نبیوں کو نہیں مانتے تھے کہ بھئی یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ صحیح۔ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ اعتراض، یہ دلیل مختلف زمانوں میں، مختلف قوموں میں کیسے بار بار سامنے آتی رہی، حیرت انگیز طور پر۔ واقعی۔ اچھا، تو پھر شروع کرتے ہیں پہلے نقطے سے جو مواد میں ہے، یعنی پہلے انسان، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ جی، قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت 11 کا حوالہ ہے کہ اللہ نے پہلے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا، اس کا مادہ تیار کیا، اسے شکل دی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ خود بڑا معنی خیز واقعہ ہے۔ بالکل۔ اور دوسری آیات بھی ہیں جیسے سورۃ صاد، وہ اس عمل کو اور کھولتی ہیں۔ جی، وہ کیسے؟ وہ بتاتی ہیں کہ یہ مرحلوں میں ہوا۔ پہلے مٹی سے بشر بنایا یعنی ایک انسانی وجود، پھر اس کی تسویہ کی۔ تسویہ؟ اس کا کیا مطلب؟ یعنی اس کے نقش و نگار سنوارے، اسے ایک مکمل متناسب شکل دی، اور پھر فرمایا کہ میں نے اس میں اپنی روح سے کچھ پھونکا۔ اچھا، یعنی صرف مٹی کا پتلا نہیں، باقاعدہ ایک مکمل انسان۔ جی ہاں، اور یہاں سب سے اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ فرشتوں کو جو سجدے کا حکم تھا وہ حضرت آدم کی ذات کو نہیں تھا۔ اچھا، تو پھر کس کو تھا؟ وہ دراصل پوری انسانیت کے نمائندے کے طور پر تھے۔ یہ سجدہ ایک طرح سے انسان کی صلاحیت اور اس کے مقام کا اعتراف تھا۔ اچھا، یعنی انسان کا مقام فرشتوں سے بھی بلند ہو سکتا ہے؟ بالکل، اگر وہ اللہ کی ہدایت پر چلے۔ اور دوسری بات جو ہمارے موضوع سے جڑی ہے وہ یہ کہ پہلے نبی حضرت آدم خود بھی مٹی سے بنے بشر ہی تھے۔ صحیح، تو نبوت کی روایت شروع ہی ایک بشر سے ہوئی؟ جی، یہیں سے بنیاد پڑی۔ بہت خوب۔ اچھا، اب حضرت آدم کے بعد آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام پر۔ جی، قرآن ان کی قوم کے ساتھ ان کی بحث بتاتا ہے، تو ان کی قوم کے جو سردار تھے ان کا مین اعتراض کیا تھا؟ جی، سورۃ ہود میں آیت 27 ہے، وہ بالکل واضح بتاتی ہیں۔ وہ سردار کہتے ہیں، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک انسان ہی دیکھتے ہیں، اور یہ جو تمہارے پیچھے چل پڑے ہیں یہ تو ہماری قوم کے سب سے نچلے طبقے کے لوگ ہیں، وہ بھی بس سرسری طور پر، سوچے سمجھے بغیر۔ یہ تو بالکل وہی اعتراض لگ رہا ہے جو بعد میں مکہ کے سرداروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا۔ بالکل وہی۔ وہ بھی تو کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازار میں چلتا ہے، بیوی بچے ہیں اس کے۔ اگر اللہ کو نبی بھیجنا تھا تو فرشتہ بھیجتا، یا کم از کم یہ ہم سے کچھ الگ تو ہوتا۔ جی ہاں، اور قرآن اسی بات کو بار بار سامنے لاتا ہے کہ یہ گمراہ قوموں کی ایک اب کہہ لیں مشترکہ غلط فہمی تھی۔ اچھا، حضرت نوح کا جواب بھی بڑا زبردست تھا۔ سورہ ہود کی ہی آیت 31 میں وہ کہتے ہیں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ واہ، مطلب صاف صاف بتا دیا کہ میں نے کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا مافوق البشر ہونے تھا۔ بالکل، میں تو بس ایک انسان ہوں جسے اللہ نے ہدایت دی ہے۔ میرا دعویٰ خدائی میں شراکت کا نہیں، صرف پیغام پہنچانے کا ہے۔ اور وہ لوگ ان سے عجیب عجیب مطالبے بھی کرتے تھے نا، جیسے غیب کی باتیں پوچھنا یا کوئی خاص قسم کا معجزہ دکھانے کو کہنا۔ جی بالکل، وہ سمجھتے تھے کہ نبی ہے تو اسے سب کچھ پتہ ہونا چاہیے، یا وہ جو مانگے وہ کر کے دکھائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان مطالبات کو رد کیا۔ انہوں نے کہا کہ نبوت کو پرکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو اصل چیز پیغام اور کردار ہے۔ جی، اصل چیز پیغام کی سچائی اور لانے والے کا کردار ہے۔ یہ مطالبہ کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا
قرآن اسے بار بار جاہلانہ تصور کہتا ہے۔ اچھا، جیسے سورۃ المومنون میں آتا ہے کہ قوم نوح کے سرداروں نے کہا، یہ تو تم جیسا ہی ایک بشر ہے، یہ تم پر اپنی بڑائی چاہتا ہے، اللہ کو بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا، یہ بات تو ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی نہیں سنی۔ اس آخری بات میں یہ تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ الزام بھی تو بار بار لگتا رہا ہے نا، جیسے حضرت ہود کی قوم نے بھی یہی کہا تھا۔ جی ہاں، سورۃ المومنون میں ہی آگے حضرت ہود کی قوم کے سرداروں کا قول ہے کہ یہ تو بس تم پر اپنی چودراہٹ قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا یہ صرف الزام تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور تھا؟ نہیں، یہ صرف الزام نہیں تھا، اس کے پیچھے اصل میں ایک گہری سماجی اور نفسیاتی وجہ تھی جو مواد میں بھی بتائی گئی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، یہ سردار لوگ جو قوم کے بااثر اور امیر لوگ ہوتے تھے، انہیں اصل ڈر تھا اپنی پوزیشن، اپنی چودراہٹ، اپنے اثر و رسوخ کے ختم ہونے کا۔ اچھا، انبیاء کی دعوت کیا ہوتی تھی؟ توحید، اخلاق، انصاف، برابری۔ یہ چیزیں سیدھی سیدھی اس وقت کے نظام سے ٹکراتی تھیں جس پر ان سرداروں کی طاقت ٹکی ہوئی تھی۔ صحیح، ان کے مفادات خطرے میں پڑ جاتے تھے۔ بالکل، انہیں صاف نظر آتا تھا کہ اگر عوام نے پیغمبر کی بات مان لی، جس میں صرف بتوں کا انکار نہیں بلکہ سود، ظلم، ناانصافی، اونچ نیچ، ان سب کی نفی تھی، تو ان کی سرداری، ان کا معاشی استحصال، ان کا سیاسی دبدبہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو وہ عوام کو بھڑکاتے تھے؟ جی، وہ عوام کو کہتے تھے کہ دیکھو، یہ کوئی اللہ کا نبی وبی نہیں ہے، یہ تو خود لیڈر بننا چاہتا ہے، اپنی حکومت بنانا چاہتا ہے، اقتدار کا بھوکا ہے۔ یعنی اپنی سرداری تو ٹھیک تھی؟ ہاں، ان کی اپنی موروثی یا دولت والی سرداری تو ان کا پیدائشی حق تھا، اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ حق بات لے کر اٹھے تو فوراً کہہ دیا کہ یہ تو ذاتی فائدے کے لیے کر رہا ہے، اسے کرسی چاہیے۔ یہ تو بڑی عجیب منطق ہے۔ مولانا مودودی نے بڑا اچھا لکھا ہے اس پر کہ گویا ان کا اپنا پیٹ بھرنا تو بالکل فطری تھا، چاہے بدہضمی ہی ہو جائے، مگر کوئی دوسرا حق بات کہے تو ضرور اس کی کوئی اپنی غرض ہوگی۔ یہ واقعی گہری بات ہے، یعنی مسئلہ نبی کے بشر ہونے سے زیادہ اس پیغام سے تھا جو وہ بشر لایا تھا اور جو ان سرداروں کے مفادات کے خلاف تھا۔ زیادہ تر یہی تھا۔ اچھا، تو کیا یہ رویہ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی قوموں تک تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ہمیں آگے بھی نظر آتا ہے۔ حضرت صالح کی قوم سمود، انہوں نے کیا کہا؟ سورۃ الشعراء میں ہے، تم تو بس ہم جیسا ایک انسان ہے، تجھ پر تو لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے۔ یعنی یا تو تم پاگل ہو یا بس عام انسان ہو۔ جی، اسی طرح حضرت شعیب کی قوم نے کہا، وہ بھی سورۃ الشعراء میں ہے، تو کچھ نہیں مگر ہم جیسا ایک انسان، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہر جگہ وہی بات، تم ہم جیسے بشر ہو۔ بالکل۔ اور پھر حضرت موسیٰ اور ہارون کا قصہ تو اور بھی واضح ہے۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے کیا کہا تھا؟ جی، وہاں تو اس اعتراض میں تکبر اور وہ نسلی برتری کا عنصر بھی شامل تھا۔ سورۃ المؤمنون میں ان کا قول ہے، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے؟ دیکھیں ذرا، اعتراض صرف بشر ہونے پر نہیں بلکہ ہمارے جیسے بشر ہونے پر، اور وہ بھی اس قوم سے جو غلام ہے۔ جی ہاں، یہاں تکبر بہت نمایاں ہے، ہم ان کی بات کیوں مانے بھلا؟ تو گویا یہ اعتراض کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، یہ مختلف شکلوں میں مختلف قوموں میں بار بار آیا۔ قرآن اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ کوئی ایک اصول بتاتا ہے؟ جی بالکل، قرآن ایک بڑا واضح اور دو ٹوک اصولی جواب دیتا ہے جو سمجھے کہ سارے نبیوں کی مشترکہ آواز ہے۔ سورت ابراہیم کی آیت 11 ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں انبیاء اپنی قوموں کو جواب دیتے ہیں، واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان فرماتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ ایک طرح سے پورے مسئلے کا خلاصہ ہے۔ بالکل، نبی خود مان رہے ہیں کہ ہاں بھئی ہم تمہاری طرح ہی انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، احساسات رکھتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے پھر؟ فرق یہ نہیں کہ ہم انسان نہیں، فرق یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں چن لیا اس کام کے لیے، ہمیں وہ علم دیا ہے جو تمہیں نہیں دیا، اور ہم پر وہ ذمہ داری ڈالی ہے جو تم پر نہیں۔ صحیح۔ تو اگر ہم ساری بات سمیٹیں تو لوگوں کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ انہیں نبیوں میں کوئی غیر معمولی، کوئی مافوق الفطرت بات نظر نہیں آتی تھی جو ان کے خیال میں ہونی چاہیے تھی۔ جی، وہ دیکھتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح ہی ہیں، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، بیوی بچوں والے، ان میں بھی انسانی کمزوریاں ہیں۔
اسی لیے وہ یا تو کوئی نشانی، کوئی معجزہ مانگتے تھے، جیسے سورت ابراہیم میں ہے کہ لاؤ کوئی صریح سند، یعنی کوئی کھلا ثبوت۔ جی، یا پھر کہتے تھے کہ اللہ فرشتوں کو بھیجتا۔ ان کا سارا زور ظاہری چیزوں پر تھا۔ وہ نبوت کو کسی جسمانی یا مادی پیمانے سے ناپنا چاہتے تھے۔ جبکہ نبیوں کا جواب کیا تھا؟ نبیوں کا جواب ہمیشہ یہ تھا کہ اصل فرق بشر یا غیر بشر ہونا نہیں ہے، اصل فرق ہے اللہ کا چن لینا، اس کی طرف سے وحی آنا، علم ملنا اور اس پیغام کی سچائی جو وہ لائے ہیں۔ تو نبوت کی دلیل کیا تھی؟ ان کی دلیل خود ان کا لایا ہوا پیغام تھا، اس کی حکمت، اس کی پاکیزگی اور خود ان کی اپنی زندگی، ان کی سیرت، ان کا کردار۔ وہ کہتے تھے ہماری بات سنو، غور کرو، ہماری زندگی دیکھو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا ہم سچے ہیں یا جھوٹے۔ یعنی ثبوت کسی کرتب میں نہیں بلکہ دعوت اور کردار میں تھا۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو سے جو بات بالکل واضح ہو کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق نبیوں کا انسان ہونا یہ ان کی دعوت کے خلاف نہیں بلکہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے ضروری تھا۔ یقیناً، کیونکہ ایک انسان ہی تو دوسرے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ بن سکتا ہے، ان کے مسئلے سمجھ سکتا ہے، ان کی سطح پر آ کر انہیں راستہ دکھا سکتا ہے۔ بالکل، اور جہاں تک اعتراض کرنے والوں کی بات ہے تو ان کے اعتراضوں کے پیچھے اکثر ان کے اپنے ذاتی یا طبقاتی مفادات تھے، طاقت چھن جانے کا ڈر تھا، یا پھر نبوت کے بارے میں ان کے اپنے غلط تصورات تھے۔ جی، نبیوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم فرشتے ہیں یا خدا کے اوتار۔ انہوں نے ہمیشہ کہا ہم انسان ہیں اور اسی انسانی روپ میں اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ ان کی زندگی خود ایک ثبوت تھی۔ جی، ان کی زندگی عملی ثبوت تھی کہ ایک انسان اپنی ساری انسانی حدود کے ساتھ کیسے اللہ کا وفادار بن سکتا ہے اور اس کی خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے ان کا بشر ہونا کمزوری نہیں بلکہ ان کی دعوت کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ یہ ساری گفتگو بہت دلچسپ رہی، لیکن ایک سوال آخر میں ذہن میں آتا ہے جس پر شاید مزید سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی، وہ یہ کہ اگر انبیاء ظاہری طور پر کھانے پینے، سونے جاگنے، احساسات میں بالکل عام انسانوں جیسے ہی تھے، تو پھر لوگوں سے یہ امید کیوں کی گئی کہ وہ ان کی ظاہری انسانی شکل کے پیچھے ان کی خاص روحانی حیثیت اور ان کے پیغام کی سچائی کو پہچانیں گے؟ اچھا سوال ہے۔ وہ کیا چیز تھی ان کی شخصیت میں، ان کی باتوں میں، ان کے کردار میں جو انہیں عام انسانوں سے ممتاز کرتی تھیں اور جس کی بنیاد پر ایمان لانے اور ان کی پیروی کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا؟ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے جو اس مواد سے نکلتا ہے اور سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل، تو اس نقطے پر سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ آج کی گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔